کھانے کو بنے بٹیر حلوہ دسترخوان بچھا دیتے تھے، قدرت خدا بندی تھے، سارا دسترخوان جو ہے بنے بٹیروں سے بھر جاتا تھا، خوب کھا رہا۔ ایک پتوں کے اوپر قدرتی طور پر ایک شیرہ جمع ہو جاتا، وہ اس کو کرید لیتے، وہ حلوے کا کام دے رہا تھا، کھارے کو بچ گئے، بادلوں سے بھی بچ گئے، سورج سے بچ گئے، زمین میں بھی عیش کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یا رب لبیک، بھائی جو انہوں نے کہا نا وہ میں نے پورا کیا، کھانے کو بولا میں نے کھانے کو دیا، پینے کو بولا میں نے پینے کو دیا، زمین کے لیے بولا میں نے فرش کو جناب والا سبزے سے بھر دیا، آسمان کے لیے کہا میں نے بادل بچھا دیے۔ اب اپنی قوم سے کہو ذرا چل کے فرعون سے لڑو بھی، چلو آگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی میری قوم کہ جی کہ بھئی دیکھو اللہ نے تیری ساری باتیں پوری کی نا؟ بولا ہاں بالکل پوری کی۔ بولا وہ اللہ کہتا چلو فرعون سے لڑو، تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بات سن لیں، جو خدا بنے بٹیر حلوے ہمیں کھلا سکتا، آسمان پہ بادل بچھا سکتا ہے، ایک پتھر سے 12 چشمے نکل سکتا ہے، زمین کو سبزہ کر سکتا ہے، وہ خدا فرعون کو مار بھی سکتا ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ اور تیرا رب جائے، دونوں کے دونوں قتل کر دو فرعون کو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ ایک تم تیرا رب کر دے، فرعون کو تیرا رب مارے، اگر دوسرا کام ہم نہ کریں ہمیں اپنا امتی نہ ہونا۔ کہ دوسرا کام وہ کیا کہ لگے ہمارا کام سارے فرعونی ختم ہو جائیں، فرعون بھی ختم ہو جائے، ہمیں حکم کرو ہم آنے کے بعد ان کے مال اسباب زمینوں پہ قبضہ نہ کریں تو ہمیں اپنا امتی نہ کہنا۔ لگے بس یہ کر سکتے ہم، ایک پانی وہ پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، چشمہ جاری ہو گیا، اور ایک پانی آب زمزم کا، آب زمزم۔ پتہ ایک بات اور سن لو یار دوستو، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ آپ کو پتہ ہے حج کیا ہے؟ بتا دوں؟ وہ بولو یار، سنیے، اللہ والوں کے نقل کرنے کا نام حج ہے۔ آپ کہو گے محمد علی شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہاں ہاں، اللہ دیکھو نا بھائی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی کون تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ کیوں؟ پانی کی تلاش میں، بچہ پیاسا تھا، اسماعیل کبھی صفا پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہے، شاید کو قافلہ نظر آئے، جب نیچے آ جاتی بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، دوڑ کے جاتی مروہ پہ چڑھ جاتی، چاروں طرف دیکھتی شاید کوئی قافلہ نظر آئے، تو صفا مروہ، مروہ صفا، اور بیچ میں دوڑ رہی ہے کون؟ بولو حضرت ہاجرہ۔ کیوں؟ بولو پانی کی تلاش میں، اور بچہ ان کا پیاسا تھا۔ یہ آج جو حاجی دوڑتا ہے کیا اس کا بچہ بھی پیاسا ہے کیا؟ کیا اسے بھی پانی کی تلاش ہے؟ نہیں، اللہ نے کہہ دیا او حج کرنے والے حاجی سن، مجھے قسم ہے میرے عزت و جلال کی، تیرے حج کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو ہاجرہ کی نقل نہیں کرے گا۔ کر میری بندے کی نقل۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں آؤ تو دیوانے بن کے آؤ، میرے پاس آؤ دیوانے، با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں آؤ، دیوانے بن کے آؤ۔ دیوانے کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دیوانوں کو کپڑے کیا ہوش نہیں ہوتی،
اللہ نے کہا جب حج کے ایام ہو کپڑے اتار دو، ایک لنگوٹ باندھ لو، چادر چھپ جائے، ایک کپڑا لے لو ایک. اور آپ نے دیکھا ہوگا دیوانہ ہے نا، دیوانہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اللہ نے کہا میرے دربار میں آئے ہو نا، دیوانے بن کے آؤ. کبھی صفا مروہ، مروہ صفا، صفا مروہ، عرفات مزدلفہ، مزدلفہ مینا، مینا پھر مکہ پھر. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دیوانہ لوگوں کو پتھر بھی تو مارتا ہے نا. اللہ نے کہا چونکہ میرے دربار میں آئے ہو نا، دیوانے بن کے شیطان کو کنکریاں بھی مارو، کنکریاں مارو. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دیوانے کو، دیوانہ جو ہے دیوانہ، اسے نہانے دھونے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، خط بنانے کا ہوش نہیں ہوتا، صفائی کا ہوش نہیں ہوتا، بننے سنورنے کا ہوش نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا جب میرے دربار میں آئے ہو تمہیں دیوانہ بننا ہے کیا کہ ایام کی حالت میں تو نے آنکھوں میں سرما بھی نہیں لگانا، ناخن بھی نہیں کاٹنے، جسم کے بال بھی نہیں اتارنے، ایک گناہ سوائے غسل واجب کے. بڑے میں پڑے میں بات کر رہا ہوں، آواز میری مائیں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. سوائے غسل واجب کے تُنے نہانا بھی نہیں، تُنے دھونا بھی نہیں. اور یہ بھی دیکھا ہوگا آنکھوں کا دیوانہ جب اپنی مستی کے عالم میں ہوتا ہے وہ جھومتا ہے. اللہ سمجھا دیوانے نا میرے دربار میں آئے ہو، میرے طواف بھی کرو، گھومو. کیوں کہ باخدا دیوانہ باشو، میرے دربار میں آئے ہو تو دیوانے بن کے آؤ. تیری دیوانی قبول، حج کر لیا، حج ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے دیوانے میرے دربار میں آنے والے، اب تیری دیوانگی ختم، اب تو نے نہانا بھی ہے، اب تو نے دھونا بھی ہے، اب تو نے خط بھی بنانا ہے، اب تو نے بال بھی سنوارنے ہیں، اب تو نے داڑھی بھی سنوارنی ہے، لبیں بھی تو نے لینی ہے، ایک ناخن بھی تو نے لینا ہے، آنکھوں میں تو نے سرما بھی لگانا ہے. اور اعلیٰ در دیکھا جو تجھے میسر ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں اور ان کپڑوں کے اوپر عطر بھی لگانا ہے، بننا بھی ہے، سنورنا بھی ہے. کیوں کہ پہلے میرے دربار میں آئے تھے دیوانگی کری، اب تو نے میرے محبوب کے دربار میں جانا ہے. اب تیری دیوانگی نہیں چلے گی، محبوب کا دربار ہے. اور یہ تو وہ دربار ہے کہ یہاں جبریل بھی کانپتا ہوا آتا ہے. اگر محبوب کا جو دربار ہے نا، محبوب کا تو ایک پانی ہے آب زمزم کا، اور ایک پانی دوستو اور بھی ہے. کون سا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1300 صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں. حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پانی نہیں ہے. اب چاہیے یہ تھا، حضور کہتے میں کیا کر سکتا ہوں بھئی، تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں، نہ جانے اللہ کس کی سن لے. نہیں، نگاہ مصطفیٰ اٹھی، حضور کی نگاہ. کون سی نگاہ؟ پوچھو قرآن سے. اللہ کریم کا ارشاد ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اے میرے حبیب، آپ ان فرشتوں کو دیکھتے ہو. کون سے فرشتے؟ جو عرش عظیم کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. عرش کہاں ہے؟ تو سنیے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود،
زمین سے لے کے پہلا آسمان 500 برس کا راستہ، پہلے سے دوسرا آسمان 500 برس کا راستہ، اتنی اس کی موٹائی، دوسرے سے تیسرا 500 برس کا راستہ، اتنی اس کی موٹائی، تیسرے سے چوتھا 500 برس کا راستہ، اتنی اس کی موٹائی، چوتھے سے پانچواں 500 برس کا راستہ، اتنی اس کی موٹائی، پانچویں سے چھٹا 500 برس کا راستہ، اتنی اس کی موٹائی، چھٹے سے ساتواں 500 برس کا راستہ، اتنی اس کی موٹائی، اور میرے آقا فرماتے ہیں 7ویں آسمان سے عرش عظیم اتنا دور ہے جتنا کہ پہلے سے لے کے 7واں آسمان۔ اور صرف یہی نہیں، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا 7ویں آسمان اور عرش عظیم کے درمیان 70,000 حجاب کے پردے ہیں، ہر پردے میں 500 برس کا راستہ۔ اے کراچی کے مسلمانوں، شاہ فیصل کالونی میں بیٹھ کے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کے سننے والوں، فیصلہ تم کرو۔ ارے جس نبی کی نگاہ سے عرش عظیم کے فرشتے پوشیدہ نہیں، تو اس نبی کی نگاہ سے ہم کراچی میں بیٹھے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ ایک بات اور بھی ہے، کیا کسی کی نگاہ 1 فرلانگ 2 3 فرلانگ دیکھے گا، 4 دیکھے گا، زیادہ نگاہ تیز ہے تو 1 میل دیکھ لے گا، 1.5 میل دیکھ لے گا، اتنے ہی دیکھے گا۔ بعد میں کیا نظر آئے گا اسے کہ آسمان جو ہے زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہاں جو دیہات کے لوگ ہیں نا، دیہات کے لوگ شہری کے مقابلے میں ان کی نگاہیں کچھ زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، کسی دیہاتی نے پوچھا، کسی آدمی نے پوچھا دیہاتی سے، وہ یار میں فلاں پنڈ جانا کتنے، بولا اے ہے نا ککر، ببول کے درخت کو ککر کہتے ہیں، ایک ککر ہے نا، او ککر، بولا با ایک ککر دے پیچھے پنڈ ہے، چل چل کے مر گیا نہ ککر آفے تنا پنڈ آفے، چل چل کے بیڑا ہی غرق ہو گیا، بولا اے نیڑے جی اے نیڑے۔ اب ہماری آپ کی نگاہ 1 میل دیکھے گی، 1.5 میل انتہا، رانا صاحب 2 میل انتہا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور اگر آنکھ پہ آپ دوربین لگا لو اور وہ دوربین اگر 100 میل رینج کا ہے تو کتنا دیکھ لو گے؟ 100 میل دیکھو گے۔ اگر وہ 500 میل کے پاور کا ہے، 500 میل، یار اب غور تو کرو، 500 میل کو آپ ویسے نہیں دیکھ سکتے، 500 میل کو ویسے آپ دیکھ اور جہاں دوربین لگا لیا، کس کے ذریعے کتنا دیکھا؟ تو اب غور کرو، جب ایک مادیت کے دوربین کا یہ مقام ہے، بتاؤ جن کی نگاہوں میں نبوت کا دوربین لگا ہو اس کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کہاں تک دیکھے گا؟ سرکار کی نگاہ اٹھی، آپ نے فرمایا یہ سامنے یہ پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اس کے پیچھے ایک شخص جا رہا ہے، کالا اس کا رنگ، بورے رنگ کی اونٹنی، کاندھے پہ اس کے مشکیزہ، جاؤ اسے لے آؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، صحابہ کہتے حضور آپ کو کیا پتا کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ بھئی صحابہ کہہ سکتے تھے نا کہ حضور آپ کو کیا پتا، لیکن وہ تھے صحابی، بولو وہ کون تھے؟ ہاں، سواد نکال کے واو لگا دو، وہ نہیں تھے۔ جب اللہ سرکار گئے، باقی جا رہے، ٹھہرو میاں، چلو اللہ کے حبیب نے بلایا، کیا جواب دیا؟ من نمی دان محمد کی اتنا
میں نہیں جانتا محمد کون. صحابہ کرام نے کہا ارے میاں 2 سوال تم کر رہے ہو، تم یہی سوال ہم بھی پہلے کیا کرتے تھے، لیکن جب اس سے مل لیے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. ملاقات ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. اور بولا اب تو بیٹھے بیٹھے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے مسئلے، مل کے بولو، ساتھ دینا. بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا. پڑھیے بیٹھے بیٹھے کام سارا، مل کے پڑھے بیٹھے بیٹھے کام سارا. ارے بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا. سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا. پڑھیے سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا. اور یوں ہی پڑھیے بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا. کملی والے کا نظارہ ہو گیا. کملی والے کا نظارہ ہو گیا. چاند کو ٹکڑے ہوا سورج پھرا. چاند کو ٹکڑے ہوا سورج پھرا. صرف انگلی کا اشارہ ہو گیا. پڑھیے صرف انگلی کا اشارہ ہو گیا. آتش دوزخ ہوا اس پر حرام. آتش دوزخ ہوا اس پر حرام. اس بار کملی والے جو تمہارا ہو گیا. کملی والے جو تمہارا. آخرت کی فکر میں کیوں کروں. آخرت کی فکر میں کیوں کروں. ذرا مل کے پڑھو گے تو نام آ جائے گا انشاءاللہ. آخرت کی فکر میں کیوں کروں کہ نعت خوانوں میں شمارا ہو گیا. نعت خوانوں میں شمارا ہو گیا. آتیو دو کرم کیا جو یہاں پہنچا خدا کا ہو گیا. جو یہاں پہنچا خدا کا ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا اگر نہیں جانتے ہو چلو ہمارے ساتھ، تم جان جاؤ گے، پہچان لو گے. بہت اچھا جی. بڑی قیل و قال کے بعد وہ آیا. 1300 صحابہ بیٹھے ہیں. جانور بھی اس میں اونٹ خچر وغیرہ وہ بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میاں ایک پیالہ پانی کا ہمیں دو. پیالہ پانی دے. اس نے کہا جناب اگر میں نے پانی دے دیا تو مسجدے میں پانی کم پڑ جائے گا. ہمارے علاقے میں میٹھا پانی ہے نہیں اور میں بہت دور سے جا کے ہم پانی لاتا ہوں. میرا والد مجھے جان سے مار دے گا.
سرکار نے کہا دے تو دو. ہاں خیر بڑی دیر کے بعد انہوں نے پانی دیا. پانی پیالہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اپنا دست مبارک تازے میں رکھ دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہاتھ رکھنے کے مصطفیٰ کے انگلیوں میں سے چشمے جاری ہو گئے. چشمے. جب یہ حدیث ایک پڑھنے والے نے پڑھی, حدیث پڑھی, تڑپ گیا, مچل گیا, ایمان میں وجد طاری ہو گیا. قلم اٹھایا, کیا لکھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے چھوم کر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. چشمے جاری ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور علیہ السلام کے جسم میں کوئی پانی کی ٹینکی لگی ہوئی تھی کیا, یا واٹر ورکس کے کوئی پمپ لگے ہوئے تھے؟ یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ علماء کرام نے کہا ظاہری طور پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا تھا. حقیقت میں پیالے کا کنیکشن آب کوثر کے ساتھ کر دیا. جبھی تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. ارے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں اور دیتا وہ ہے دلاتے. بولو دیتا وہ ہے دلاتے. ٹرین پر بیٹھنے کے لیے, ٹرین پر بیٹھنے کے لیے اسٹیشن جانا ضروری. ہوائی جہاز پہ بیٹھنے کے لیے ایئرپورٹ جانا ضروری. ایمان لینے کے لیے مدینے جانا ضروری. وہاں سے ایمان کی خرید ہو تجدید. ایک نے مجھے کہا تھا کہ ڈگ روڈ کالونی میں مین بازار میں میری تقریر تھی, پرچہ آ گیا. پرچہ آ گیا. اچھا کیا دیکھا؟ قاری محمد علی صاحب آپ وہاں جا کر مدینے میں تو جل جاتے ہوں گے کہ وہاں ہماری حکومت ہے. میرے باپ کی حکومت ہے, ہماری حکومت ہے وہاں, تو وہاں جا کے آپ. میں نے کہا ہم جلتے نہیں ہیں, اور مدینے جا کے رانا صاحب ہم تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. کیا حکومت بے ایمانوں کی ہے, پھر سبز گنبد چمک رہا ہے. میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں, تکلیف تو تمہیں ہوتی ہے کہ حکومت ہماری ہے, پھر کیوں چمک رہا ہے؟ یہ چمک کیوں رہا ہے, یہ چمک کیوں رہا ہے؟ پتہ ہے سبز گنبد کیوں چمک رہا ہے؟ بولو بتا دو, ساتھ دو گے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے. پڑھیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے. میرا دل بھی چمکا سے چمکانے. مدینے کے خسرے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے. پڑھیے
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم، یہ واللہ نا، واللہ میں واؤ جمع ہے قسمیہ، واللہ میں واؤ قسم کا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے، پر یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں جب آنے، رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا، یا رسول اللہ، اس کو یوں بھی پڑھیے، اعلیٰ حضرت کی معاذ اللہ مخالفت نہیں کرنا، میں تو اعلیٰ حضرت کے جوتے کے خاک کے دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیاری میں تو یہاں میں تو مجھے نہیں پتا، لیاری میں بڑی مصیبت ہے بھیا، رات کے 4 بجے اٹھو، پانی بھرنے کے لیے ابھی ٹینکی چلی نہیں ہے، مسجد نے بھی آنکھیں صاف بھی نہیں کی ہیں، اذان ہوئی نہیں ہے، پانی انا للہ و انا الیہ راجعون، پانی بند ہو گیا، کیا مصیبت ہے سب نے۔ اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اپنا رستے مبارک پیالے سے نکالا، لوٹا دیا، لے جاؤ، اس نے پیالہ پانی کا لے کے مشکیزے میں ڈال دیا، کیا کہا کہ پہلے تو آتا نہیں تھا، اب میں جاتا نہیں، واہ، پہلے نہیں آتا تھا اب جاتا نہیں، کیوں؟ بولا سرکار اگر آپ ایک پیالے میں دستے مبارک رکھ کر یہ 1300 کو سیرا فرما سکتے ہیں، ذرا یہاں بھی ایمان کا نہر جاری کر دو۔ سرکار میں ایمان لاتا ہوں۔ اب پتہ ہے بات کیا تھی؟ اصل میں بات یہ تھی، جب نگاہ مصطفیٰ اٹھی نا تو سرکار نے دیکھا ایمان تو لکھا ہوا ہے لیکن بے خبری میں جا رہا ہے، سرکار نے بلا بھی لیا اور بلا کر حضور نے معجزہ بھی دکھا دیا، اور یہی معجزہ اس کے ایمان کا سبب بھی بن گیا۔ سرکار نے کہا قریب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اپنا دست مبارک اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اس کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جاؤ، مالک کے پاس پہنچا، مالک نے بڑے غور سے دیکھا، اونٹنی تو میری ہے، مہار بھی میرا ہے، مشکیزہ میرا ہے، غلام میرا نہیں، تو کالا کلوٹا، یہ تو چمکتا ہوا پھول۔ پوچھا کون؟ کہ میں آپ کا غلام۔ کہتے کہ نہیں، بولا میں آپ کا غلام ہوں، یہ میرا نام، میرے باپ کا یہ نام، حضور آپ کا یہ نام، اتنے آپ کے بچے، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، فلاں جگہ یہ چیز رکھی ہے، فلاں جگہ وہ چیز مجھ سے آپ رکھوائیے۔ یہ مالک نے کہا باتیں تو ساری صحیح کر رہا ہے، بھی باتیں تو ساری صحیح کرے گا، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہے غلام، تو کالا کلوٹا تھا، یہ چہرے پہ تیرے رونق کیسے آ گئی؟ کہنے لگے مالک رونق کیوں نہیں آتی؟ کیوں؟ کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، پڑھیے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور،
پڑھیے آ گیا وہ جس کا سارا نور. ایک مسئلہ اور بھی سن لو، نور کی تعریف کیا ہے، نور کس کو کہتے ہیں؟ تعریف باندھ لو اپنے دامن سے، مار نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ. آج کل بڑے جھگڑے ہیں نا، کیا کہتے ہیں حضور نور تھے یا سکا الو کا پٹھے؟ سوال ہی غلط ہے. اور نور کا بشر سے کیا واسطہ بھائی؟ بھائی پہلے تو ضد لے کر آؤ نا. بھائی دن کی ضد رات، کفر کی ضد اسلام، عورت کی ضد مرد، بشر کی ضد جن، بشر کی ضد اور نور کی ضد ظلمت تاریکی. اب پوچھو ان سے کہ حضور نور تھے یا ظلمت تھے؟ ظلمت کہاں نہیں ہے، کافر ہو جائے گا. لا مولا مصطفیٰ کا نور ہی ماننا پڑے گا. پہلے ضد تو لاؤ، نور کا بشر سے کیا واسطہ؟ حضور نور تھے کہ بشر سے؟ نور سے بھائی اپنا کام کر مولی ہمارا کھوپڑی خراب کرنے کے لیے آگے رکھو. ہے جہالت ہے سراسر، ایسی ویسی جہالت اللہ کی بنا. اور ان کے پلے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا، پھر لوگوں کو پھر گمراہ کریں گے. حضرت یہ ایسا ہے، ہم تو اللہ کی باتیں بیان کریں گے. یہی رہے گا اللہ کی باتوں کے لیے، وہ سارے مر گئے. بس آپ ایک دم ہماری مسجد میں تشریف لاؤ. مسجد نہیں آپ کو بتانا ہے، بچ کے رہتا. یہ خالی ویسے ملمہ ہے مسجد کا. ہاں دیکھا میں نے. اب تو مجھے کافی ٹائم مل گیا انشاءاللہ. میری کتاب ابھی مکمل نہیں کی میں نے. جب میں ڈگ روڈ کالونی میں تھا، یہاں میں نے کتاب لکھی تھی سائی. ہاں سیلابوں کے علم میں نہیں ہے بات، آپ کے بھی علم میں نہیں ہے. ہاں کتاب کا میں نے نام رکھا تھا رائے ونڈ کے دن رائے ونڈ کی راتیں. کہ دن کو کیا کرتے ہیں اور گھر کا جی لنکا ڈائن میں 16 سال تک گھسا ہوا تھا. ہاں ہو ہم تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں. ماں کے اتنے مرغے کھاتے ہیں اندر. میں نے دیکھا میں کہا محمد علی کھا مال غنیمت ہے، بخشو ہی نہیں ظالموں کو. گزارا ان کے خطوط اور یہ اور وہ تھا. اور میں نے بلکہ کہہ دیا تھا اپنے دوستوں کو، میں کہا کتاب منظرے پہ آ جانا، پھر ہائی کورٹ میں مجھے چیلنج کرنا، وہاں میں پہنچ بھی جاؤں گا. گھر کا بیٹی لنکا ڈائے بادشاہ. ہاں یہ اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. جبھی تو اللہ نے دیکھا زیاب، یہ زیب کی جمع ہے. زیب کہتے ہیں بھیڑیے کو. زیاب فی زیاب، سیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، یعنی کپڑے پہنے بھیڑیے. زیاب فی زیاب نبل میں گستاخی. شان بنا رشتہ داری ہم کوئی نہیں، لیکن جہالت کا نام مبارک آ گیا. عقیدت سے نظریں یوں جھک جاتی ہیں. انہوں نے ان کے اندرونی بھیدوں کو ظاہر کر کے عوام کے سامنے ان کے تحریرات کو لا کر ان کی گستاخیاں ثابت کر کے سنی مسلمانوں کے ایمان کو بچا لیا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیض. کہنے لگے یہ نور. بولا ہاں جی. کیوں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. مل کے پڑھیے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. تو سنو نور کی تعریف اور سنیو، یاد کرو گے کہ بھول جاؤ گے. ہاں ایک مولوی سے میں نے پوچھا تھا، میں کہ جی نور کی تعریف، کہنے لگے روشنی. اور میں کہ جو اس سے معنی ہے، میں نے تعریف پوچھا ہے بھائی. یہ تو بیان کر دوں. میں نے کہا نور کے معنی روشنی مولانا. میں کہا اس میں معنی ہے، تعریف بیان کرو. تو سنیے
تاریخ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، امام فخر الدین رازی نے بیان کیا تفسیر کبیر کے اندر کہ نور، یہ جملے میں آپ سے دہراؤں گا، نور اسے کہتے ہیں، بولیے سارے، جو خود اپنی ذات میں روشن ہو، جو بھی اس کے ساتھ لگتا چلا جائے، روشن ہوتا چلا جائے۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود اپنی ذات میں روشن ہو، جو بھی اس کے ساتھ روشنی ہوتا چلا جائے۔ کون جانتا ابو بکر صدیق کون ہے؟ کون جانتا عمر فاروق کون ہے؟ کون جانتا عثمان غنی کون ہے؟ ارے کون جانتا علی اور مرتضیٰ کون ہے؟ ارے کون جانتا بلال حبشی کون ہے؟ ارے کون جانتا سہیل رومی کون ہے؟ ارے کون جانتا سلمان فارس کون ہے؟ ارے کون جانتا عبد القادر جیلانی کون ہے؟ کون جانتا خواجہ غریب النواز کون ہے؟ کون جانتا بابا فرید گنج شگر کون ہے؟ کون جانتا سرکار داتا صاحب کون ہے؟ کون جانتا حضرت نظام الدین اولیاء کون ہے؟ ارے کون جانتا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ سرکار خود تو روشن تھے، جو مصطفیٰ کے ساتھ لگ گئے وہ بھی روشن ہو گئے۔ تو کہنے لگے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور، پڑھیے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور، آمینہ کا لال آیا بن کے نور کا، حور لانی گود کر جنت سے صحرا نور، پڑھیے آمینہ کا لال آیا بن کے نور آیا، سرکار دوارے میں نور لایا قرآن۔ ایک نے بتا کہ محمد علی شاہ صاحب میں نے جی فرمائیے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو؟ میں نے کہا نور نبوت کے ساتھ، یہ جملہ یاد رکھنا، حضور حاضر ناظر ہیں، ہاں جسم آپ کا مدینے میں ہے اور نور نبوت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے، نور نبوت کے ساتھ۔ تو کہنے لگے پھر آپ گھر میں یہ چراغ کیوں جلاتے ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ۔ بولا کیا؟ میں کہا فرشتے؟ بولا بالکل نور ہیں، کوئی شک نہیں اس کے نور ہونے میں۔ میں نے کہا انسان کے ساتھ یہ دو کرامن کاتبین بھی ہیں؟ بولا ہاں جی بالکل ہیں۔ میں کہا یہ دونوں نور ہیں؟ بولا ہاں جی۔ میں کہا پھر تو اندھیرے میں لیٹرین کا راستہ کیسے بھول جاتا ہے؟ تو جب وہ تیرے ساتھ نور ہی ہے پھر تیرے گھر میں چراغ کیسے جل رہا ہے؟ میں کہا قرآن بھی تو نور ہے، پھر یہ گھر میں اندھیرا؟ میں کہا یہ اندھیرا میں اندھیرا کچھ نہیں ہے۔ بولا کیا ہے؟ میں کہا یہ تیرے ایمان کے اندر اندھیرا ہے، بات ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اور یہ بات میں تمہیں ایسا فیصل کالونی والو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر مقام رسالت کو دیکھنا ہو۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، اور دور تک آواز جا رہی ہے، گھروں میں میری مائیں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا خدا کے لیے
مقام رسالت کو بصر سے مت دیکھو، بصیرت سے دیکھو۔ بصر سے دیکھو گے تمہیں محمد بن عبداللہ نظر آئے گا، اور بصیرت سے دیکھو گے تو تمہیں محمد نور اللہ نظر آئے گا۔ ابو بکر نے بھی حضور کو دیکھا، ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا۔ ابو جہل نے بشر سے دیکھا، اسے بشر نظر آیا۔ ابو بکر صدیق نے بصیرت سے دیکھا، اسے محمد رسول اللہ نظر آیا۔ ابو جہل نے بصر سے، یہ بصر یہ ظاہری آنکھیں، یہ تو گدھے گھوڑے اونٹ بیل گدھے سب کو حاصل ہے، میاں چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ نظروں سے مقام رسالت کو مت دیکھنا خدا کے لیے، بصیرت سے دیکھو۔ ابو جہل نے بصر سے دیکھا، صدیق ہو گیا، اور ابو بکر نے بصیرت سے دیکھا تو صدیق ہو گیا۔ فرشتوں نے بھی دیکھا آدم علیہ السلام کو، اور شیطان نے بھی دیکھا۔ شیطان نے بصر سے دیکھا، اسے مٹی کا پتلا نظر آیا۔ فرشتوں نے بصیرت سے دیکھا، انہیں خلیفۃ اللہ نظر آیا۔ بصر سے مت دیکھو، بصیرت سے دیکھو۔ اب کوئی کہے کہ قاری محمد علی شاہ صاحب یہ بصیرت سے کس طرح دیکھیں گے؟ تو ہاں میاں، اس کے لیے پھر بصیرت والوں کے اسکول میں جا کے داخلہ لو، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ بصیرت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اور بصیرت حاصل کیسے ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں۔ پھر جاؤ کسی اللہ والے کے دربار میں بیٹھ جاؤ، کسی عالم سے اپنا رشتہ تعلق کر لو، اہل سنت عالم درویش بھی ہو، اور کسی کامل پیر سے اپنا تعلق بھی جوڑ لو، بشرطے پیر عالم ہو، جاہل نہیں ہو۔ جاہل پیر خود تو مرا ہے، اوروں کو بھی مرے ڈوبے۔ اور اس دور میں بڑا عجیب تماشا ایمان سے، بڑا عجیب تماشا۔ یہ قوالی ہے نا، سلسلہ قوالی میں بھی سنتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ ہم بیعتن قلی مشربہ نقندری ہیں، قوالی میں بھی سنا ہوں، اور ٹھیک ٹھاک قوالی سنتا ہوں۔ اب وہ قوالی جو ہے وہ مولانا جامی کا کلام پڑھ رہا ہے، مولانا امیر خسرو کا۔ اسے تو اردو تو آتی نہیں ہے، پوچھو تو جامی کا کلام تیرا باپ سمجھے گا؟ وہ تو یہ اچھل کود کس پہ کر رہا ہے بھیا؟ یہ تو وہی بات ہے، جگہ مشاعرہ تھا نا، مشاعرہ بڑے بڑے شعراء تھے، اس میں انگریز بھی جا کے بیٹھ گیا۔ ایک شاعر پہلے سب میں بیٹھا ہوا تھا کرسی کے اوپر، ساتھ میں لکھنؤ کا سمجھدار آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، تو شاعر نے کہا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، انگریز کیا ہوتے ہیں گڈ 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 گڈ۔ وہ لکھنؤ والا کہنے لگا اس انگریز سے، اور میں تم سمجھتا، بولا ہاں میں ہم ویل سمجھتا ہے، بولا کیا؟ بولا شاید بولتے ہم تم سب جیل میں چلا گیا، لا حول ولا۔ تو یہ حالت تو ہو گئی ہے۔ اور کہاں مولانا جامی کا کلام، فارسی تو اس کے باپ کو نہیں آتی، اور کہاں امیر خسرو کا کلام، بات کر بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا بھی رہے ہیں، ہاں بات بھی کر رہے ہیں۔ نمیتا نم کے منزل بود شب جائے کے مربودم، مجھے نہیں پتا وہ کون سی منزل تھی جہاں رات کو میں تھا، کمال دیکھے۔ نبی دانم کی منزل بود شب جائے مربودم، باہر سور رقص بسمل۔ اب اس اچھل کود والے سے پوچھے رقص بسمل کہتے کہ سوں ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہاں سبحان اللہ،
سب سے سوال سوال رکھے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں مدینے ایک نے کہتا کرایہ کہاں سے لاؤ گا جاؤں کھٹو ہے ابھی یہاں سے ایک نمبر تو ہے نہیں کہ جاؤں تو پھر آؤں تو جاؤں تو پھر آؤں تو جاؤں تو پھر آؤں او بابا ایک دفعہ آگے جانے کے لیے 65,000 روپے چاہیے جب تو جائے گا عجیب تماشا تو یہ بزرگان دین کے کلام کو سمجھنا کو رابطے کی بات ہے اور ختم خدا کا دیکھو ختم قوالی تو بڑی ساری رات پابندی کے ساتھ سنیں گے فجر کی نماز گول شاعروں والا کلام ہو ایسے تو ہم نہیں سنتے بھائی سچی بات ہے وہ کہتے ہیں جہاں دو تین شاعر جمع ہو جائیں نا شاعر جو جتنا زیادہ رانا صاحب جھوٹ بولے اتنا وہ کامیاب وہ ایک شاعر نے کہا کہ کچھ فرمائیے کہنے لگا فرمانا کیا بس سن لو بولا ہاں جی استاد ارشاد ہو اب استاد کا ارشاد سنیے کہتے رات کو رویا میں قدر ہجر یار میں رات کو رویا ہوں میں اس قدر ہجر یار میں 100 سمندر 900 نالی لاکھ ندیاں بہ گئے لا حول ولا قوت ایک بھی 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہ گئی اور دوسرے شاعر نے کہا جی کچھ ہم سے بھی سنو بولا جی آپ بھی فرمائیے چلیں گے رونے پہ ہم آ جائیں تو دریائی بہا دیں رونے پہ ہم آ جائیں تو دریائی بہا دیں مطلب یہ پنجاب میں فرق ہے تو کوئی شاعر بیٹھ کر روتا ہی ہوگا رونے پہ ہم آ جائیں تو دریائی بہا دیں ارے شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا کہ یہ کیا فتوں میں کترا کرنا کترا اور تیسرے نے جو انتہا کرتی انتہا جھوٹ کی دیا دیکھو وہ کیا کہتے ہیں رونے پہ باندھ لے جو میری چشمے تر کمر رونے پہ باندھ لے جو میری چشمے تر کمر ارے کیسی زمین فلک پہ ہو پانی کمر کمر لا یہ وہ ہے باقی جو جہنم کو بننے والے سوارا اور ایک شاعر وہ جو جنت کے حقدار کون پشت پر ڈل کا سرے انور سے شملہ دور کا وہاں میرے اعلیٰ حضرت پشت پر ڈل کا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ دور سے گزرا شریفہ نور کا دیکھے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ